نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے.
تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ سورۃ الکہف قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ کے روز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص اسے ہر جمعہ کو پڑھے تو اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک خاص نور کی روشنی عطا کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی سورۃ کہف اپنے گھر میں پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا جانور بتکنے لگا ہے۔ انہوں نے غور کیا تو اپنے اوپر ایک بادل جھکا ہوا پایا۔ اگلے روز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس سورت کو پڑھا کرو، کیونکہ قرآن پڑھنے سے سکینت اترتی ہے، یعنی گھروں کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اس لیے آج جمعے کا دن بھی ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس سورت کے اندر وہ کیا خاص بات ہے، وہ کون سا سبق پوشیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے پڑھنے کی اتنی تاکید کی گئی اور پڑھنے والے کے لیے سکینت اور اطمینان اور برکت کی خوشخبری دی گئی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کیونکہ اس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے، یعنی اس کتاب کا نازل کیا جانا اور اس کتاب ہدایت کا ہمارے پاس ہونا، یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے کہ جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی کجی ہو، جس میں حقائق کے خلاف کوئی بات ہو یا جس میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی ہو۔ قیماً، درست کر دینے والی ہے، یعنی یہ کتاب انسانوں کے حال کو درست کر دینے والی ہے۔ جو بھی اس کو پڑھے، جو بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، خواہ وہ افراد ہوں یا اقوام، ان کا حال درست کرنے والی ہے۔ دنیا میں انسانوں کی اصلاح کے لیے ہے اور آخرت میں انسانوں کے حال کو درست کرنے والی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آمد کا مقصد بتایا گیا، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے لوگوں کو خبردار کر دے، لوگوں کو بتا دے کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کیسی ناراضگی ہو سکتی ہے اگر وہ اس کتاب کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب مومنوں کو خوشخبری دینے والی ہے، ایمان لانے والوں کے لیے ایک اچھی خبر دیتی ہے، اور ایمان لا کر الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہے، اچھا اجر ہے، ما کسی نفیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرانے والی ہے، خبردار کرنے والی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا۔ اشارہ ہے عیسائیوں کی طرف کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ کتاب ان کو بھی خبردار کرتی ہے کہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں، ورنہ اپنے اس بول کی بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی۔ اور بیٹا ہو بھی کیسے سکتا ہے اللہ کا، وہ یہ بات کہتے بھی کیوں ہیں؟ ما لہم بہ من علم، انہیں تو اس کا کوئی علم بھی نہیں، ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ ولا لآبائہم،
اگر وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہ تھی. کبرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں. یعنی کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اچھا تو شاید آپ اپنی جان کھو دینے والے ہیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان کے نشانوں پر. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں. اسفا، افسوس کر کر کے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر لوگوں کی کتنی خیرخواہی ہے، کتنا درد ہے کہ وہ ان کے اللہ سے دوری اور اللہ تعالی کی طرف سے روگردانی پر کس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ اس غم میں انہیں اپنی بھی فکر نہیں. ہمارا حال بالکل الٹ ہے. ہمیں غم ہے تو صرف اپنی جان کا، اپنی ذات کا، اپنے نفع اور نقصان کا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی غم تھا تو وہ دوسرے لوگوں کا، اور وہ بھی کس کا، کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کے ساتھ آخرت میں کیا بیتے گی. ہمارے بھی آس پاس بہت سے ایسے لوگ چلتے پھرتے ہیں، رہتے ہیں کہ جن کی زندگیاں کفر اور انکار میں گزر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر گزر رہی ہیں. اور وہی فریضہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا حق کی بات پہنچانے کا، وہی آج ہم پر بھی ہے. لیکن آج کیا ہمارے اندر بھی وہ دکھ، وہ غم اور وہ تڑپ موجود ہے جو ان کے اندر تھی کہ کسی طرح لوگ ایمان لے آئیں، کسی طرح ان تک حق بات پہنچ جائے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، لیکن ہماری نظر تو کس پر ہے؟ ہماری نظر تو دنیا کی زینت پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زمین کی رونق تو بنایا ہے، لیکن یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں، ان کا امتحان لیں. یہ دراصل سب کچھ ہماری آزمائش کے لیے ہے. زندگی اور موت کس لیے ہے؟ لنبلوکم، ہم تم کو آزمائیں. دنیا میں زیب و زینت کے جتنے بھی سامان ہیں وہ سب دراصل انسان کی آزمائش ہیں. ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یعنی زمین پر جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا. یہ بڑے بڑے مکانات اور انسان کی ترقی کے بڑے بڑے نشانات اور علامات، یہ سب ایک دن ختم ہو کر رہ جائیں گی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سڑکوں پر گزرتے ہوئے بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھ کر کبھی یہ بھی سوچتے ہوں کہ قیامت کے آنے پر اللہ تعالیٰ ان سارے پہاڑوں کو زمین بوس کر دے گا اور یہ بالکل ایک صاف میدان بن کے رہ جائیں گے. سورۃ کہف کا اصل مضمون بھی یہی ہے کہ انسان کو دنیا کی حقیقت سے خبردار کیا جائے کہ یہ دنیا جس میں تم رہتے ہو، جو تمہیں ہر دم اپنی طرف کھینچتی ہے اور جو دراصل تمہاری خدا سے غفلت کی وجہ ہے، اس زندگی کی حقیقت کو پہچانو اور اس کو دیکھو. اس کے بارے میں فرمایا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں 4 واقعات بیان کیے ہیں. ان میں سے پہلا واقعہ جو چند نوجوانوں کے بارے میں ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے: کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دونوں گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان غار والوں کا اصل قصہ سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے
جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں کہا یہ تو ہماری قوم رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے. اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پا سکتے. یہاں اس واقعے کو سننے کے بعد آپ نے دیکھا اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک قوم کے چند نوجوان افراد اپنے گھر سے اپنی دنیا چھوڑ کر نکل گئے اور جا کر انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. غار میں پناہ لینا دراصل کس بات کی علامت تھی کہ ہمارا ایمان زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم دنیا میں رہ کر اسے بیچ ڈالیں. کہا جاتا ہے کہ یہ اس قوم کے با اثر افراد کے جوان بچے تھے، یوتھ تھے، لیکن ان کے اندر اللہ کی ایسی محبت تھی کہ جو ہر چیز پر چھا گئی تھی. تقاضا تو ہم سب سے بھی یہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. لیکن ہم عموماً ایمان بچانے کی فکر اتنی نہیں کرتے جتنی فکر ان کے اندر پائی گئی. یہی وجہ ہے کہ جب وہ غار میں جا چھپے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور سورج اس طرح ان کے پاس سے گزر جاتا دائیں اور بائیں جانب سے کہ وہ غار کے اندر آرام سے سوتے رہتے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور کس طرح سالہ سال تک انہیں سلانے کے باوجود انہیں کروٹیں بھی دلواتے رہتے ہیں. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی 100 سال تک وہ اس غار میں رہے اور کس طرح ان کی حفاظت کی، کیونکہ اگر وہ کروٹ نہ بدلتے تو زمین کی مٹی ان کے جسموں کو کھا جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بہت بیمار ہو جاتا ہے، بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو خود ہلا جلا نہیں سکتا، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کی سائڈ بدلنی پڑتی، ورنہ اگر وہ بیڈ کے ایک ہی طرف سویا رہے تو بیڈ سورز ہو جاتے ہیں اور وہ کس قدر تکلیف دہ ہوتے ہیں. عام طور پر جو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو خود سنبھال نہیں سکتے، ان کے ساتھ ایسی تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہاں اس تکلیف کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بطور خاص ذکر کرتے ہیں کہ ہم ان کو کربٹیں بھی بدلوا رہے تھے. یہ بہت گہری نیند میں تھے وہ. اور پھر یہ کہ اتنے سال بغیر کھائے پیے کیسے زندہ تھے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں کھلا پلا بھی رہا تھا کیونکہ وہ اس کی راہ میں نکلے تھے. یہی چیز یہاں ذکر کی گئی ہے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، یعنی ان کی حفاظت کا انتظام بھی کیا. کتا چوکیداری کر رہا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے، یعنی اندر آنا تو دور کی بات، اگر جھانک کے بھی ان کو دیکھتے تو الٹا پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی کہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول ان کے لیے بنا دیا کہ جس سے ان کی حفاظت فرمائی کہ سوتے ہوئے بھی کوئی ان کو نقصان نہ دے. ورنہ عام طور پہ تو جب سو جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا
کہ ہمارے پاس سے کون گزر گیا. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات رات کو ایسے حادثے ہوتے ہیں سوتے میں کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا, کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ جب سو کے اٹھے تو آپس میں باتیں کرنے لگے. ایک نے پوچھا, کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا, شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں. ایک دن کی بات لگی ان کو. پھر بولے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا. اب بحث کا کیا فائدہ؟ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے, ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. کیونکہ کئی سال بعد اٹھے تھے تو ان کو ابھی بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم آج ہی سو کر اٹھے ہیں. اسی لیے انہوں نے اپنے جو گھر سے پیسے لائے تھے وہ دے کر کھانا منگوانے کے لیے بھیجا کسی کو, اور کہا کہ اور چاہیے کہ ہوشیاری سے کام لے, کسی کو ہماری خبر نہ ہو. اگر کہیں ان لوگوں کا ہم پر ہاتھ پڑ گیا تو بس سنساری کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے. یہ تھا اصل خطرہ جس سے وہ بچ رہے تھے کہ وہ ہم پر پریشر ڈال کر ہمیں ہمارے دین سے پھیر دیں گے, اور ایسا ہوا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک باقی رکھا, ان کی مثال کو قرآن پاک میں بیان کیا, ہر جمعہ پڑھنے کے لیے کہا. ایسا کیوں؟ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان بچانے کی خاطر اپنی دنیا کو قربان کرنے کا عہد کیا. انہیں اس بات کی فکر نہیں کہ ان کے گھر نہیں رہے اور وہ غار میں آ بیٹھے ہیں. اس بات کی فکر نہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. اگر بھوک لگتی ہے اور کھانا بھی تلاش کرتے ہیں تو صرف کھانے کے شوق میں نہیں, ساتھ ہی یہ فکر دوبارہ کرتے ہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم کے لوگ ہمیں اپنے دین میں واپس پلٹا لے جائیں. ہم ان کے دین پر نہیں جانا چاہتے. یعنی ہر لمحے پر انہیں اپنا دین بچانے کی فکر ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہر ہفتے یہ قصہ آپ پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو سناتے ہیں, سکھاتے ہیں, ایک مثال بیان کرتے ہیں, تو اس سے وہ کیا سیکھیں گے؟ یہی کہ جو کچھ بھی ہو, دنیا کے کسی حصے میں بھی ہم ہوں, حالات کچھ بھی ہوں, ہمیں اپنے دین کو نہیں چھوڑنا, ہمیں اپنے دین کو باقی رکھنا ہے. اسی وجہ سے اس سورت کو ہر ہفتے پڑھنے کی تاکید ہے کہ یہ سبق بھولنا مت, تمہاری زندگی سے یہ خیال کبھی نہ جائے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. ہوا یہ کہ جس وقت وہ اٹھے سو کر, اس وقت اس قوم کے اندر ایک ایسی بحث چل رہی تھی کہ کیا قیامت آئے گی یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کو بھی ایک نشانی بنا دیا اور ان کے دوبارہ سو کر اٹھنے کو بھی ایک نشانی بنا دیا. اور اس وقت ان کے سکے سے پتہ چل گیا کہ یہ کتنے سو سال پرانے لوگ ہیں جو غار میں کہیں جا کے چھپ گئے تھے, جن کا نام پتہ نہیں ملا تھا, اور آج یہ دوبارہ اٹھ بیٹھے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ قیامت کے دن بھی تم سب سو کر اسی طرح اٹھ بیٹھو گے, اور اس وقت بھی انسان یہ کہے گا کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا, کہ صبح کا وقت یا شام کا وقت ہی گزار کر آیا ہوں اور یہ دنیا تو کچھ بھی نہ تھی. آج ہمیں یوں لگتا ہے جب کسی مشکل کا شکار ہم ہوتے ہیں کہ شاید یہ وقت کبھی نہ گزرے, یہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے کٹے گی. لیکن حقیقت یہ ہے جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہو اور جو اپنا ایمان بچانا چاہتے ہوں اور بچانا جانتے ہوں, وہ ہمیشہ اس بات کی فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئندہ کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنا دیتے ہیں. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی, اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو, ان کا رب ہی ان کے معاملے کو خوب جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے.
مانیومنٹ بنائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. یعنی اس قصے میں اصل بات توجہ کی یہ نہیں کہ ان کی تعداد کیا تھی یا وہ کتنے سال وہاں سوئے رہے. اس میں اصل سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی مثال کو جو اپنے ایمان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ آئے تھے, دنیا کا عیش و عشرت چھوڑ آئے تھے, اور جن کا سب سے بڑا فکر یہی تھا کہ ہمیں زبردستی کوئی ہمارے دین سے نہ پھیر دے. کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں, بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ ان کی تعداد کے بارے میں فکر مند نہ ہو اور اس کے بارے میں لوگوں سے زیادہ بات ہی نہ کریں. یہ ڈسکشن کا موضوع ہی نہیں, اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ایسے فتوے بھی نہ لو, جاننے کی کوشش بھی نہ کرو کہ ان کی تعداد کیا تھی, کیونکہ دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اچھا آج کل ہمارا بھی رویہ یہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی واقعہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے سبق کیا لینا ہے, تعداد اور اس کے نمبر شمار گننے لگتے ہیں. مثلاً کوئی کلیمٹی, کوئی حادثہ, کوئی طوفان, آفت آتی ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیوں آئی, ہم کتنے گناہگار ہیں یا ہماری سزا ہے. ہم فوراً سوچتے ہیں کہ اچھا کتنے لوگ مر گئے, اس میں کتنے گھر ڈوب گئے, کتنوں کو کیا ہو گیا. ہماری خبروں میں کیا ہوتا ہے عام طور پر, فلاں جگہ آگ لگی اور اتنے لوگ مر گئے, بس فلاں جگہ یہ حادثہ ہوا اور اتنے گھر گر گئے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ ایسے موقع پر ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس سے کوئی اور سبق لینے کی ضرورت ہے. یہ 4 واقعات ہیں, میں چاروں پڑھوں گی اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ ان سب واقعات میں مجموعی طور پر کیا سبق ہے اور ہر ایک میں الگ طور پر کیا سبق ہے. تو پلیز اس کو ذرا دھیان سے سنیے. جو کچھ سیکھیں گے آپ وہ ہر جمعے اور پوری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گا, کیونکہ سورت پڑھنا اگرچہ برکت کا سبب ہے لیکن سمجھ کر پڑھنا اور اس کا میسج اس میں سے لینا اور اس بات کو یاد کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ, کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا. تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے, تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کل بتا دوں گا, اور آپ کو یہ یقین تھا کہ کل وحی آ جائے گی. کہ ظاہر ہے کہ وحی آپ کے اپنے اختیار میں نہیں تھی, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آئے سو آئے, یہ آپ کے اپنے دل کی باتیں نہ تھی. تو یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے, ورنہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہوتی تو یہ بات اس میں نہ لکھی ہوتی کہ آپ اس بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ میں کل یہ کام کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے. اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو انسان یہ نہ سوچے وہ میرے کرنے سے ہو جائے گا, اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا. انسان کبھی بھی یہ مت سوچے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے, میرے اختیار پہ ہے اور میں جیسے چاہوں کر لوں گا. آپ کو کیا معلوم کہ کہاں سے ایک چھوٹی سی چیز کی بھی کمی رہ جائے جو بہت سے ہمارے پروگراموں کو ڈسٹرب کر دے. ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. انسان اپنی کوشش کرتا ہے لیکن نتائج جب اس پر چھوڑ دیے جائیں تو پھر پشیمانی نہیں ہوتی, پریشانی نہیں ہوتی, پھر انسان ایکسپٹ کر لیتا ہے. وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو. مثلاً اگر آپ کہیں وعدہ کر آئے, بعد میں خیال آئے کہ وہ انشاءاللہ کہا ہی نہیں, تو اب بیٹھ کے کہہ لو. یعنی جب بھول بھی جائے تو جب یاد آئے کہہ لو, اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں ہدایت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے, اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے, آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا.
زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، سب کچھ دراصل اس کے اختیار میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کا تم سنا دو، یعنی جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا آپ آگے پہنچا دیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا، حتیٰ کہ نبی بھی نہیں بدل سکتا۔ اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، یعنی اگر اللہ کی بات کو تم نے بھی بدلا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بچا نہ سکے گا۔ اس لیے قرآن پاک کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آیتوں کے من مانے مفہوم بیان نہیں کرنے چاہیے اور کچھ سے کچھ ان کو ملا کر نہیں کر دینا چاہیے۔ قرآن پاک کو جیسا اترا ہے ویسا ہی آگے بیان کرنا چاہیے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اس کو پکارتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی تھی، ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی کمپنی سے جوڑ کر رکھیں جو صبح شام اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ عام طور پر بہت سے لوگ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہو جائیں، اچھے کام کرنے لگیں۔ جب احسن عمل کے بارے میں سنتے ہیں تو پھر کیا سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایسا کرنے والے بن جائیں، لیکن جب کرنے کی باری آتی تو کر نہیں پاتے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو بہت سے ارادے کرتے ہیں اور ارادے توڑ بیٹھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو اچھا کام کرنے کے لیے اچھا ماحول نہیں ملتا۔ ماحول انسان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ گرمی سردی انسان کے احساسات، انسان کے جذبات کو متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح انسان کی کمپنی سب سے زیادہ انسان کو متاثر کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی دیکھ لے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے، کیونکہ جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسا ہی وہ خود ہوگا۔ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والوں کے نقش و نگار اور رنگ مختلف کیوں ہیں؟ حالانکہ زمین تو ساری اللہ کی ہے۔ یہ نقش و نگار کا فرق بھی، یعنی انسانی جسم کے اندر ناک کی شیپ، آنکھوں کی شیپ اور بہت سی شیپس میں فرق پڑتا ہے ماحول اور موسم کی وجہ سے۔ یہ 1 صدی یا 2 صدی میں نہیں، مسلسل کئی 100 سال تک ایک خاص علاقے میں جو نسل در نسل رہتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جانور، نام ان کا ایک ہی ہوتا ہے لیکن آب و ہوا کے فرق سے، علاقوں کے فرق سے ان کے رنگ روپ پر بھی فرق آ جاتا ہے، ان کے شیڈ مختلف ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ پودوں کے اندر، مثلا کھجور اگر مدینے میں لگائیں تو اس کی شان ہی کچھ اور ہے، اور اگر آپ اپنے یہاں اس شہر میں لگائیں، وہی گٹلی ڈالیں، وہی پودا لگائیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کا رنگ اور اس کی کھجور اور اس کا پھل وہ نہیں ہوگا جو وہاں پر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک گٹلی وہاں بونے کے بعد اس کا پھل کچھ اور نکلتا ہے اور یہاں بونے کے بعد پھل کچھ اور طرح نکلتا ہے؟ کیوں؟ آب و ہوا کا فرق ہے نا۔ آپ پانی بھی دے رہے ہیں، آسمان بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، سورج بھی نکلتا ہے، لیکن آب و ہوا کا فرق ہے۔ ایک جگہ رہنے سے کچھ پھلوں کے اندر مٹھاس آ جاتی اور دوسری جگہ وہی پھل اور وہی قسم، اس کی شکل اور مٹھاس میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے کا ہے اور اس پر ہم سب کو غور کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو نہ صرف یہ کہ اپنے بارے میں بلکہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی، یہاں پر جب ہم ان کو لے آئے تو ان کی نسلوں کے بارے میں بھی ہم کو سوچنا ہے کہ وہ کس دین اور کس ایمان پر ہوں گی۔ قیامت کے دن جب ہمارے آئندہ نسلوں اور بچوں سے ملاقات ہوگی، کہیں ان میں اور ہم میں بہت فرق تو نہیں ہو جائے گا؟ وہ کس دین پر ہوں گے، وہ کس اٹھان پر ہوں گے، ان کی سوچ کیا ہوگی؟ آپ کو کیا خیال ہے کہ اگر آپ کے بچے پاکستان میں ہوتے تو ان کی سوچ، ان کے بول، ان کے انداز یہی ہوتے؟ نہیں۔ آپ ہی کے سگے بہن بھائی، ان کے بچے جو کہیں اور پیدا ہوئے ان کی سوچ بالکل اور طرح، جو یہاں پیدا ہوئے ان کی سوچ اور طرح ہے۔ ماحول کا اثر ہے، کمپنی کا اثر ہے۔
انسان اپنے ماحول سے بھاگ نہیں سکتا، اس کا اثر تو ہوگا، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ماحول کے اندر ایک ماحول بنا لیجیے، باہر کے ماحول کے اندر اندرونی طور پر ایک اور ماحول کو جنم دے دیں، اور وہ ہے گھر کا ماحول. اگر گھر کے ماحول میں وہ چیز موجود ہوگی تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے. یہ سورت مکہ میں اتری. آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کا ماحول جو تھا وہ ایمان کے لیے موافق نہ تھا، آب و ہوا موافق نہ تھی، ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، مخالفتیں ہی مخالفتیں تھیں. اس لیے تھوڑے سے ایمان والے تھے، چند ایک تھے، اینٹی اسلامک ماحول تھا. تو اس وقت ماحول چونکہ موافق نہیں تھا، چند مسلمان تھے بکھرے بکھرے، کہا یہ گیا کہ تم اکٹھے ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ کر رکھیں. تو اگر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے تو باقی سب کے لیے کیا حکم ہوگا کہ ہر ایک انڈیویجول اپنے آپ کو دین کے مرکز سے جوڑ کر رکھے. یہ حل ہے اسلام کے خلاف غیر موافق ماحول اور حالات میں رہنے کا. مثلاً آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں مختلف علاقوں میں، دور دور کی جگہوں پر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسجدوں سے جڑ کر رہے، دینی مراکز سے جڑ کر رہے، دین کے نام پر اکٹھے ہوتے رہے، ان کے بچوں کا ماحول نسبتاً مختلف رہا بنسبت ان کے جو بالکل آئسولیٹڈ ایریاز میں رہے، جہاں ان کے بچوں کو مسلمان دوست نہیں ملے، جہاں انہیں مکمل طور پر ایک غیر اسلامی ماحول ملا، جنہوں نے کبھی عرصے تک اذان کی آواز نہیں سنی، نماز پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا، قرآن کی آواز کان سے نہیں ٹکرائی. دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ رہیں، کسی بھی جگہ پر آپ رہیں، اس کے لیے کیا ضروری ہے، کیا اہم ہے کہ آپ کیا کریں؟ ایک ماحول بنائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف کمیونٹیز اپنے کلچر کو بچانے کے لیے اکٹھی ہو جاتی، مختلف افراد اپنی زبان کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے رنگ اور نسل کی حفاظت کے لیے. یہ جو ہم نے برادریاں بنائی ہوئی ہیں اور برادری سے باہر شادی نہیں ہو سکتی، یہ سب کچھ کس لیے؟ آخر اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا چیز ہے برادری؟ کیا چیز ہے زبان؟ کیا چیز ہے رنگ اور نسل؟ کیونکہ وہ ہمارے بت ہیں نا، ان سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے ہم برادری سے باہر نہیں نکلتے، اور کتنا اس بات پر سٹریس کرتے ہیں. حالانکہ برادری چند دن کا فائدہ ہی دیتی ہے نا، چند چیزوں میں ہمیں ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے برادری کی، اگر ہم اس کے اندر رہتے ہیں، کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں. اگر باہر نکلتے ہیں تو کچھ نقصان ہو جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ایک بردرہڈ اسلام کے نام پر بھی ہونی چاہیے، دین کی وجہ سے بھی ہونی چاہیے. اور وہ بردرہڈ کیا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ کر رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی جو خدا کی یاد میں دن رات بسر کرنے والے لوگ ہیں. یہ انتہائی اہم ہے، خواہ کوئی عورت ہو یا مرد ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بچی ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو. دین کی حفاظت کے لیے ایسی کمپنی ہر ایک کی ضرورت ہے. آپ بھلے گھر میں ہر روز بیٹھ کے قرآن ناظرہ پڑھا کریں، صبح سے شام تک تلاوت سنا کریں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کو اپنا ایمان کمزور ہوتا ہوا محسوس ہوگا. ہاں، اگر آپ کسی ایمان والے کی کمپنی میں تھوڑی دیر بھی جا کر بیٹھ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، آپ کے دل کا بوجھ دور ہو جائے گا، آپ کو ایک نئی انرجی ملے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا نا، تو ہماری حفاظت اور ضرورت کے طریقے بھی وہ ہم کو بتاتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے،
وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، کہ ایک گھبرا اٹھے تو دوسرا اس کو پکڑ لے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، کیونکہ انسان تنہا نہیں جی سکتا، اکیلے اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. ایمان پر قائم رہنا، صراط مستقیم پہ قائم رہنا، خواہ کوئی کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، لیکن تنہا انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، وہ اس کو کسی نہ کسی وسوسے میں مبتلا کرتا رہتا ہے. لیکن جب آپ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اکٹھے ہو کر نیکی کا کام کرنے والوں پر، بہت برکتیں ہیں اس میں. دنیا کے بھی بہت سے مسئلے انسان کے حل ہوتے ہیں، بہت سی پریشانیاں اور غم دور ہوتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے، اور نیکی اور تقویٰ کے راستے میں بھی انسان کو ایک قوت نصیب ہوتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پیش کر کے ہم سب کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزارے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. یریدون وجہہ، جو صرف اس کی رضا چاہتے ہیں. حقیقت میں اللہ والے لوگ ہیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن اللہ رسول کی کوئی بات نہیں ہوتی، دنیاوی پالیٹکس اور سیاست اور عہدے اور معلوم نہیں کیا کچھ اس میں شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو، کیونکہ بسا اوقات دین کے نام پہ جماعتیں بنتی ہیں لیکن دین کے علاوہ وہاں سب کچھ ہوتا ہے، اور دین ہی کی روح نہیں ہوتی، دین ہی کی اسپرٹ نہیں ہوتی، تو مقصد پورا نہیں ہوتا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں تنظیم جوائن کر لو یا فلاں گروپ میں چلے جاؤ، کسی گروپ کا نام نہیں بتایا. ویسے بھی ہر دور کے ہر علاقے کے گروپوں کے نام مختلف ہو سکتے ہیں. یہاں پہچان بتائی کہ تم جب کسی کے پاس جاؤ تو کیا دیکھو، کیا پاؤ وہاں، کہ لوگ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ان کا مقاصد کیا ہے، ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کے ایمز کیا ہیں، ان کی اغراض کیا ہیں، ان کی ڈائریکشن کیا ہے. فرمایا یریدون وجہہ، وہ بس اللہ کی رضا چاہتے ہیں، انہیں کچھ نہیں اور چاہیے. وہ ہر کام اس کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، وہ نام بنانے کے لیے نہیں کرتے، اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے نہیں کرتے. یریدون وجہہ، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اپنے رب کو چاہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پانا چاہتے ہیں، اس لیے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں. وہ صرف کسی ڈنر پر، کسی پارٹی میں، کسی کھانے پینے کی مجلس میں، کسی گپ شپ کے لیے، کسی پکنک کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. کیونکہ بسا اوقات ہم اسلام کے نام پر آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں، پر اس کا ٹارگٹ کیا رکھتے ہیں، فلاں جگہ پکنک ہو رہی ہے آ جائے، فلاں جگہ ڈنر ہو رہا ہے آ جائے، فلاں جگہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارے بچے انٹرٹینمنٹ کے بہت عادی ہو گئے، بجائے اس کے کہ ہم نان مسلمس کے ساتھ جا کے انٹرٹینمنٹ کریں، ہم اکٹھے انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں. کریے انٹرٹینمنٹ، لیکن جب تک یریدون وجہہ نہ ہو، ان پکنکس کے ساتھ اور ان انٹرٹینمنٹس کے ساتھ اللہ کی بات نہ ہو، اس وقت تک وہ مقصد حل نہیں ہوتا، وہ بات پوری نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں. پھر فرماؤ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری نگاہیں ان سے ہٹے نہ، ان سے ہٹ کے کہیں اور نہ جائیں. کیونکہ دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بہت مالدار نہ ہوں، بہت زیادہ ان کے اندر دنیاوی اٹریکشنز نہ ہوں، لیکن اگر ان کے پاس بیٹھ کر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، تو ان کو نہ چھوڑنا، ان سے نگاہیں نہ پھیرنا، ان سے بے رخی نہ کرنا. ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہو، تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں چاہتے تھے. پھر آپ کو کیوں کہا گیا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا نہ کرے. پھر مزید فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. کسی ایسے شخص کی بات نہ مانو جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے. اچھا وہ تو دل غافل ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے کہ اگر دل غافل ہوگا تو زبان بھی غافل ہوگی، عمل میں خود بخود غفلت آ جائے گی. تو زندگی میں مشورہ کس کا ماننا ہے، بات کس کی ماننی ہے، معیار کیا دے دیا گیا؟ ایسا شخص جو ہماری یاد سے غافل نہ ہو.
واتبع ہواہ، ایسے کی بات نہیں ماننی جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو نفس کا بندہ ہے، نفس کا غلام ہے. وکان امرہ فرطا، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پہ مبنی ہے، یعنی جس کی زندگی میں کوئی اعتدال نہیں. وہ دین کی طرف آتا ہے تو حد سے آگے نکل جاتا ہے، دنیا کی طرف جاتا ہے تو حد سے آگے نکل جاتا ہے. فرطا، افراط اور تفریط. افراط تفریط کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں یا بہت زیادتی کر جانا یا بہت کمی کر جانا، اعتدال کے ساتھ نہ جینا. فرمایا ایسے لوگوں کے پیچھے بھی نہ چلو. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور حق کہاں ہے؟ انسانوں کے پاس نہیں. کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے. حق کہاں سے ملتا ہے؟ رب سے ملتا ہے. اس لیے انسانوں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، دین کو انسانوں میں نہ ڈھونڈو. اب یہاں ایک خطرہ تھا نا اس بات کا کہ جب کسی شخص سے اللہ کی محبت ملتی ہے یا کسی شخص کے پاس بیٹھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، پھر انسان بسا اوقات اسی کو خدا بنانے لگتا ہے، اس کی ایک ایک بات کو لینے لگتا ہے، اس کی ہر چیز کو اپنانے لگتا ہے. اور وہ تو انسان ہے نا. تو بتایا کہ انسانوں کو معیار نہیں بنانا. قل الحق من ربکم، حق تو تمہارے رب کی طرف سے. اس لیے ہمیشہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، خواہ کوئی کتنا ہی اللہ والا کیوں نہ ہو. کیونکہ انسان ہے نا، معصوم کوئی نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں یہ انسان. کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوگی. اگر صرف ان کو دیکھتے رہے اور اوریجنل سورسز کی طرف نظر نہ رکھی تو ہو سکتا ہے کہ تم سیدھے رستے سے دور ہو جاؤ. فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے مانے. ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے انکار کرے. ہم نے ان انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. یہاں سرادق کا لفظ آیا ہے، یعنی ٹینٹس کی طرح چاروں طرف سے وہ اس میں گھرے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو دل کتنا گھبراتا ہے. کہاں یہ کہ اللہ کی نافرمانی کر کے انسان ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں جا پڑے. وہاں اگر وہ پانی مانگے گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا. صاف پانی بھی نہ ہوگا. تیل، اور تیل بھی کیا، تیل کی بھی باقی ماندہ چیز چپس بناتے ہیں نا تو اینڈ میں وہ تھک سا مٹیریل رہ جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. تلچھٹ ہوتی ہے جو بچی کچی چیز، وہ اسٹفی سا ہوتا ہے. اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، یعنی پہلے ہی آگ میں ہوگے، اوپر سے گرم پانی پیئیں گے تو منہ اور پھول جائے گا، جل جائے گا، بھن جائے گا. بئس الشراب، بدترین پینے کی چیز. وساءت مرتفقا، بہت بری آرام گاہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کریں، اچھے کام کریں. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اچھا کام کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہ کریں گے. احسن عمل چھوٹا سا بھی ہو، 7 پردوں میں بھی چھپ کر کیا ہو، اللہ کو پتا چل جاتا ہے اور وہ چھوٹی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا. بے لوث ہو کر کام کرنا چاہیے، صرف اس کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی انسان اس کے لیے کرتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے اور وہ اجر ضائع نہیں ہوتا. اولئک لہم جنات عدن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں. ایسے لوگ ہمیشہ کے باغوں میں رہیں گے، ان کے باغوں پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے پانی بہ رہا ہوگا. اور یہ جنت میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت سلیمان کا واقعہ. حضرت سلیمان کا جو محل تھا، جب ملکہ سبا اس میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے کپڑے اٹھا لیے کیونکہ پانی نیچے سے بہ رہا تھا اور شیشے کا فرش تھا. ہو سکتا ہے کہ جنت میں بھی ایسے فرش ہوں کہ جن کے نیچے سے پانی بہ رہا اور انسان کو یوں لگے جیسے پانی میں جا رہا ہے. اور اسی طرح اوپر سے نیچے گرتا ہوا پانی بھی تجری من تحتہا الانہار. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اونچی جگہوں پر ہو، نیچے سے پانی کا سین نظر آئے، جو ہمیشہ ایک خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. تو جنت کا ذکر جہاں بھی آتا ہے وہاں بہتے پانی کا ذکر آتا ہے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ویلبسون ثیابا خضرا، سبز لباس پہنائے جائیں گے. من سندس و استبرق، باریک اور موٹے ریشم کے. متکئین فیہا علی الارائک، مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، ریلیکس کر کے. تکیے لگانے کا مطلب ٹیک لگانا، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے.
ٹیک لگا کے وہی بیٹھ سکتا ہے جس کے پاس کوئی کام نہ ہو, جو بالکل مزے میں ہو. دنیا میں آپ کو دیکھا ہوگا ٹیک لگا کے بیٹھنے کا ٹائم ہارڈلی تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے, لیکن جنت میں آرام ہی آرام ہے. نعم الثواب, کتنا اچھا بدلہ ہے, کتنا اچھا ثواب ہے. ثواب کا جو لفظی معنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. دنیا جو ہے اس کو ایک کاغذ کی طرح سمجھے جس کا یہ رخ آج ہمارے پاس ہے, جس پہ ہم لکیریں ڈال رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اور قیامت کے دن وہ پلٹ کر یوں دے دیا جائے گا, یہ ہے تمہارے اعمال. اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے گی, جو کچھ پرنٹ کر کے لائیں گے وہی دوسری طرف نکال کے دکھا دیا جائے گا. یہاں پر بھی یہی بتایا گیا نعم الثواب, کتنا بہترین بدلہ ہے, یعنی لوٹا دیا گیا, پلٹا دیا گیا, جو لائے اسی کو دے دیا گیا. نعم الثواب, کیونکہ دنیا سے اچھا کام کر کے لائے تھے, اس لیے آج ان کو ثواب بھی یعنی اس کا بدلہ اور ریوارڈ بھی بہترین ملا. حسنت مرتفقہ, کتنی اچھی ہے آرام کی جگہ. یہاں پر ایک واقعہ اور اس پہ تبصرہ یا اس کا خلاصہ ختم ہوا, اب دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, ان کے سامنے دو لوگوں کی ایک مثال بیان کیجیے. 2 کیریکٹرز ہیں یہاں, 2 لوگ ہیں. کہاں رہتے تھے, کس بستی میں تھے, یہ باتیں نہیں بتائی گئی, کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ, ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے 2 باغ بنائے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک کو دے دیتے, ایک دوسرے کو دے دیتے, لیکن ایک کے پاس کچھ نہیں تھا اور ایک کے پاس 2 تھے. آزمائش ہے نا, جس کے پاس کچھ نہیں اس کی بھی آزمائش ہے, اور جس کے پاس 2 ہے اس کی بھی آزمائش ہے. اور دنیا میں یہ فرق ہمیشہ رہا ہے, کچھ لوگوں کو اللہ نے دے کے آزمایا اور کچھ کو محروم رکھ کے آزمایا. اب ان کی آزمائش کیا ہوئی کہ جس کو 2 باغ دیے تھے, وہ انگور کے 2 باغ تھے, ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے, یعنی دونوں ہی باغوں کا خوب پھل آیا. پوری زمین کا بہترین استعمال, یعنی کناروں پر کھجور کے درختوں کی باڑ جن کا پھل زبردست, اندر انگور کی بیلیں. کبھی آپ نے انگور کی بیل دیکھی ہوگی, بہترین خوبصورت ترین پھل لگتا ہے نا. انگور کی بیلیں ہمیشہ اوپر ہوتی ہے اور اس کے جو گچھے ہوتے ہیں نیچے لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو کس قدر وہ خوبصورت ایک سین ہوتا ہے نا. اور پھر باڑ کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی جو جگہ تھی وہاں بھی کچھ نہ کچھ سبزہ کاشت کیا ہوا تھا, گویا پورے کا پورا باغ پھلوں سے لدا ہوا. بہترین استعمال باغ کا. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی, پانی بھی اندر ہی تھا, اور اسے خوب نفع حاصل ہوا, بہترین پروفٹ. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا, کون سا ہمسایہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا, میں تو اس سے زیادہ مالدار ہوں. اب ہوتا یہی ہے نا کہ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ اپنی باتوں میں کسی نہ کسی طرح اپنے مال کا ذکر ضرور کرتے رہتے ہیں. نئے نئے ناموں کے مختلف آرنامنٹس اور مختلف چیزوں کے, مختلف مشینری وغیرہ وغیرہ جو دنیا کے اسباب ہیں ان کی نئی نئی قسموں کا ذکر کرتے ہوئے, ڈسکشن کرتے ہوئے, ان کی گفتگو کا سٹائل بھی مختلف ہوتا ہے. ایسی ایسی چیزوں کے نام لیتے ہیں جو عام بندوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا اپنی مالداری کو ظاہر کرنے کا. تو وہ بھی کہنے لگا میں تو اس سے زیادہ مالدار ہوں اور تو اس سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں, میرے دوست بھی بہت ہیں. ظاہر ہے کہ جو مالدار ہے اس کے دوست بہت ہو سکتے ہیں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہوگی. اتنا ہرا بھرا باغ تھا کہ اسے لگا کہ یہ ہمیشہ ہرا بھرا ہی رہے گا. ہمیں کب لگا کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں یہ کبھی ہمارے ہاتھ سے جائیں گی بھی؟ ہم سمجھتے نہیں, یہ ہم نے کمایا, ہم نے بنایا, یہ ہمارا ہے, ہمارے پاس رہے گا, کبھی نہیں جا سکتا, کوئی نہیں اسے چھیڑ سکتا. امن و امان کہاں جائے گا؟ اس نے بھی یہ سمجھا کہ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی بھی کبھی آئے. یہ سب مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں, قیامت کی باتیں کرتے ہیں, ڈراتے رہتے ہیں, موت کی باتیں کرتے رہتے ہیں, مرنے کے بعد کوئی دوبارہ نہیں اٹھنا. یہ ایک اور بہت بڑا ڈائلما ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے تو وہ اتنا اس میں کھو جاتا ہے کہ اس کو پھر چین اسی وقت آتا ہے کہ آخرت کا انکار کر دے, تبھی انجوائے کر سکتا ہے. جس کو آخرت کی یاد ہو وہ دنیا پا کر بھی اس سے مزید آخرت کمانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اس کے پاس جتنا بھی مال ہو وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالتا رہے گا کہ مجھے چونکہ ہمیشہ یہاں نہیں رہنا, آگے جانا, تو آخرت انویسٹمنٹ بینک میں بھیج دو, وہاں جا کے لینے والا بنو.
تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. آج مل گیا تو کل کیوں نہیں ملے گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا, کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور اسے پورا انسان بنا کھڑا کیا. اب یہاں پر تبلیغ کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب تکبر کرنے لگے تو اسے اس کی اصلیت یاد کرائی جائے. وہ دولت کا گھمنڈ کر رہا تھا نا, تو اسے بتایا کہ کس بات کا گھمنڈ ہے, تم سوچو تم تھے کیا. اور یہ حقیقت ہے کہ تکبر کا خاتمہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنی بالکل اصلیت کی طرف چلا جائے کہ ناپاک پانی سے بنا ہوا, ایک حقیر مادے سے بنا ہوا انسان اتنا چھوٹا کیڑا کہ اس نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا. میں تو وہ تھا, اگر اللہ تعالیٰ مجھے انسان نہ بناتا تو اسی وقت ختم ہو کے رہ جاتا, بھول بھلا دیا جاتا اور کوئی نام و نشان تک نہ ہوتا, کہیں بہا دیا جاتا اور ختم ہو جاتا. بس رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, کسی دولت وغیرہ کو شریک نہیں کرتا, کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا, کسی چیز کو بڑا نہیں سمجھتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس سے ایک اور لفظ پتا چلتا ہے, پیچھے کیا پتا چلا کہ کوئی بات کا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہو, اور جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ کہو, کہ جو اللہ نے چاہا, ہمارا کوئی کمال نہیں, ہماری کوئی قدرت نہیں, یہ اللہ کا دیا ہے. دولت مند سے دولت مند انسان کو بھی ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے یہ اللہ کا دیا ہے, میرا اس میں کمال نہیں. تو پھر دولت مند ہونا نقصان نہیں دیتا. لیکن اگر انسان دولت مند ہو اور اس کے بعد اپنے خدا ہی کو بھول جائے اور کہے کہ یہ سب کچھ میرا اور کبھی یہ ختم نہیں ہوگا, تو یہی انسان کے لیے سب سے بڑی آفت ہے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں سچا ایمان اور دین ہوتا ہے وہ کبھی دنیا کی دولت دیکھ کر پھسلتا نہیں, اور نہ ہی وہ کبھی اس پر کوئی حسرت رکھتا ہے. دوسروں کو مالدار دیکھ کر, اچھے حال میں دیکھ کر اور خود کو کمتر پا کر عام طور پر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, سارا وقت دکھی رہتے ہیں, غمگین رہتے ہیں, افسردہ رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. وہ تو ایسے گھر میں رہتا ہے, ہمارا گھر دیکھو, وہ تو ایسے کپڑے پہنتی ہے, ہمارا حال دیکھو, اس کے پاس تو فلاں اور فلاں زیور. اسی لیے کیا حکم دیا گیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, خوب تسلی ہو جائے گی. لوگوں کی جھونپڑیوں کو دیکھو تو اپنا گھر نہ ہونے کا غم بھول جائے گا کہ الحمدللہ اتنا تو ہے کہ سر چھپانے کی جگہ ہے. کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہوتے. کیا ہوا, جیسا بھی ہے اللہ نے دیا تو ہے, جس حال میں بھی رہ رہا ہوں شکر ہے اس کا.